جنگل میں ایک دن شیر اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے اور شکار کرنے کے لیے جب وہ نکلتا ہے اور بھوکا ہوتا ہے تو وہ دور دراز تک جاتا ہے اور اسے کوئی شکار نہیں ملتا۔ اچانک واپس لوٹنے لگتا ہے کہ اس کے سامنے ایک گائے ہوتی ہے، اور جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے شکار مل گیا۔ اب اس کو شکار کرنے کے لیے اس گائے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ گائے آگے آگے بھاگتی ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ دونوں بھاگ رہے ہیں، وہ بھی بھاگ رہا ہے، گائے بھی بھاگ رہی ہے۔ دونوں بھاگتے بھاگتے اچانک ایک جگہ پر گائے ایک دلدل میں پھنس جاتی ہے اور شیر بھی اسی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ دونوں میں کچھ فاصلہ ہوتا ہے، نہ شیر نکل سکتا ہے اور نہ ہی گائے نکل سکتی۔ تو اس وقت گائے ایک سوال کرتی ہے شیر سے۔ وہ سوال یہ کرتی ہے کہ اے شیر، بتا تیرا مالک کون ہے؟ شیر کہنے لگا کہ میرا مالک کون ہو سکتا ہے؟ میں خود راجا ہوں جنگل کا، میں خود بادشاہ ہوں جنگل کا، تو میرا مالک کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ تو مارا گیا۔ اب شیر بڑا حیران ہوا کہ میں کیسے مارا جاؤں گا۔ اس نے یہی سوال اس سے کیا، گائے سے، کہ میں کیسے مارا جاؤں گا؟ تو گائے نے پتے کا جواب دیا۔ گائے کہنے لگی کہ آپ اس لیے مارے جائیں گے کہ آپ کا مالک کوئی نہیں ہے، اور میں بچ جاؤں گی اس لیے کہ میرا مالک ہے۔ جب میرا مالک مجھے نہیں پائے گا تو وہ تلاش کرتا ہوا آئے گا اور میں آواز دوں گی اور وہ مجھے یہاں سے نکال لے گا، بچا لے گا۔ لیکن آپ کا چونکہ مالک ہی نہیں ہے تو آپ نہیں بچ سکتے۔ یاد رکھیے، انسان جتنی بڑی دلدل میں پھنس جائے تو اس کو اس بات کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ میرے پاس میرا اللہ ہے، میرا مالک موجود ہے۔ میں جب بھی پکاروں گا اس کو، وہ میرا مالک مجھے اس دلدل سے ضرور نکالے گا۔ تو ہمیں اپنے مالک کو نہ تو خوشی میں بھولنا چاہیے اور نہ ہی کسی پریشانی اور غمی کی حالت میں اپنے رب کو بھولنا چاہیے کہ وہ جو ہمارا مالک ہے، اور وہی ہمیں دنیا کی دلدل سے اور دنیا کی پریشانیوں سے، تکالیف سے اور ہر قسم کی پریشانی سے، وہ ایک ہی ذات ہے جو ہمیں نکال سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہمیں نہیں نکال سکتا۔